السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی مشہور اور بہت ہی درد بھرا واقعہ ہے۔ ایک جانباز گھوڑے پر سوار، تلوار میان میں لٹکائے، نیزہ ہاتھ میں لیے مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ وہ ماضی کی یادوں کو آواز دیتے ہوئے ایک گھر کے قریب ٹھہر گیا، گویا اس کے کانوں نے لبیک کی صدا سن لی ہو۔ نگاہ اٹھائی اور مکان کو ایک نظر دیکھا، پھر نیزے سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پا کر ایک 27 سالہ نوجوان باہر آتے ہوئے کہا، دشمن خدا، تم ہمارے گھر پر حملہ کرنا چاہتے ہو؟ نوجوان کو دیکھ کر نوارش شخص آپے سے باہر ہو گیا اور غصے میں کہا، اللہ کے دشمن، تو نے ہمارے حرم میں بلا اجازت داخل ہو کر ہماری غیرت کو للکارا ہے، تجھے چھوڑوں گا نہیں، ابھی اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ شور غوغا بلند ہوا اور دونوں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور گتھم گتھا ہو گئے۔ آواز سن کر پڑوسی حیران ہو گئے۔ ان کی حیرانی اس وقت بڑھ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ فقیہ مدینہ ایک نوارش شخص سے باہم دست و گریباں ہے اور اٹھا پٹک لگاتار چل رہی ہے۔ اتنے میں مالک بن انس بھی آ گئے۔ انہوں نے نوارش شخص سے کہا، محترم بزرگوار، آپ کو اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں ملا تھا؟ نوارش نے کہا، یہ گھر میرا ہے اور میں فرخ ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ نوجوان کی ماں گھر سے پردے کے اندر سے آواز لگائی اور کہا، یہ تو میرے شوہر ہیں، اور اپنے شوہر کو مخاطب کیا اور کہا، اور یہ آپ کا بیٹا ہے جسے آپ نے جہاد پر روانگی کے وقت میرے شکم میں بطور امانت چھوڑ رکھا تھا۔ یہ سنتے ہی دونوں کے جذبات بے قابو ہو گئے، دونوں گلے مل گئے اور محبت سے لبریز نگاہیں بہت دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہیں۔ فروخ بنو امیہ کے عہد خلافت میں جہاد کے لیے خراسان چلے گئے تھے۔ وہ 27 سال کے بعد گھر واپس آئے تھے۔ انہوں نے 30,000 دینار بطور امانت رکھ چھوڑے تھے۔ اس وقت ان کے بیٹے ربیعۃ الرائے شکم مادر ہی میں تھے۔ پیدائش کے بعد ماں نے اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے وقت کے بڑے فقیہ اور امام عصر کی حیثیت سے معروف ہو گئے، حتیٰ کہ امام مالک اور حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی آپ سے کسب فیض کیا۔ فرخ گھر میں گئے، بیوی سے ہم کلام ہوئے اور کہا، میری وہ امانت جو تمہارے پاس تھی کہاں ہے؟ بیوی نے کہا، میں نے اسے حفاظت سے دفن کر دیا، ابھی نکالتی ہوں۔ اسی وقفے میں ربیعۃ الرائے مسجد میں چلے گئے، جہاں امام مالک، حسن بصری، شرفاء مدینہ اور بہت سے طالبان علوم دینیہ کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ آپ درمیان حلقے میں مسند درس پر جلوہ افروز ہو گئے اور دین کے علم کو بانٹنے لگے۔ دوران گفتگو بیوی نے اپنے شوہر فروخ سے کہا، ذرا مسجد رسول صلی اللہ علیہ جا کر نماز تو پڑھائیے۔ فروخ مسجد پہنچے، ایک جمع غفیر دیکھا، اس کے قریب گئے۔ اس وقت ربیعہ ایک بلند ٹوپی لگائے، سر جھکائے درس دے رہے تھے۔ ان کے والد پہچان نہ سکے اور پوچھا، یہ کون صاحب ہے؟ جواب ملا، ربیعہ بن فرخ ہے۔ یہ سن کر فرخ بہت خوش ہوئے، بول اٹھے، یا الہی، میرے بیٹے کو ہمیشہ بلند و بالا رکھ، اور اسی طرح دعائیں دیتے ہوئے سرشار گھر لوٹے۔ بیوی سے کہا، میں نے تمہارے بیٹے کو علم و فضل کے اس مقام فائز دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی صاحب علم کو اس مقام پر نہیں دیکھا۔ تب بیوی نے کہا، اب یہ بتائیے کہ 30,000 دینار آپ کو زیادہ محبوب ہے یا بیٹے کا یہ علم و مرتبہ؟ فروخ نے کہا، بخدا یہ دوسری چیز ہی ہم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بیوی نے کہا، میں نے آپ کا سارا مال بیٹے کی تعلیم و تربیت پر صرف کر دیا ہے۔ فروخ نے بے ساختہ فرمایا، اللہ کی قسم، تم نے میرا مال ضائع نہیں کیا۔ قارئین کرام، مذکور واقعہ سے جہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان غیور ہوتا ہے، وہیں تعلیم و تعلم کی فضیلت و اہمیت کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی درس ملتا ہے کہ تربیت اولاد میں والدین کا بڑا حصہ ہے۔ اگر انہوں نے اپنے اس فریضے کو بحسن خوبی انجام نہ دیا تو انجام کار برا ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پورا احساس رہنا چاہیے تاکہ اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ رہے۔